ہے کہ آپ کو ہندوستان کا شہنشاہ، ہندوستان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور بے شک یہ حق ہے جو دنیا کے لیے دنیا میں آئے، جو مال و دولت کے لیے دنیا میں آئے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ جو دین کے لیے آئے ہیں ان کے نام کو اللہ رب العزت نے صبح و قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے، 814 سال ہو گئے، وصال فرمائے ہوئے 814 سال ہو گئے، لیکن اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ جو دین کے لیے آتا ہے اس کا نام روشن کر دیا جاتا ہے، جو دنیا کے لیے آتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین سے خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین قصبہ اجمیر کی دھرتی پر براجمان ہوئے، اجمیر شریف کی دھرتی پر جلوہ فرما ہوئے، آپ کے ساتھ میں چند آپ کے مریدین ہیں، چند آپ کا کلمہ پڑھنے، آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایسی جگہ پہ خواجہ غریب نواز نے پڑاؤ ڈالا جہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا۔ توجہ ہے، ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا۔ جب راجہ پرتھوی راج کے نوکر اونٹوں کے پاس گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ اسی جگہ پر چند اللہ والے اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان چرواہوں نے معاملہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ شکل و شباہت کے اعتبار سے مسلمان لگ رہے ہو۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، غلام مصطفیٰ ہوں۔ چرواہوں نے کہا آپ یہاں سے جائیے، یہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا سنو، مجھے تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تھوڑی جگہ چاہیے جہاں پر ہم مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں سے جائیے، راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا، اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو جاؤ، یہاں پر اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اتنا کہا، آپ وہاں سے اٹھے، انا ساگر تالاب کے قریب چلے گئے۔ ادھر جب اونٹوں کے چرانے کا وقت قریب ہوا، چرواہے جاتے ہیں، جانے کے بعد اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں کر رہا، ہل تک نہیں رہا۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر بڑا پریشان، معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب ہم یہاں پر آتے تھے ہمارے اونٹ فوراً ہمیں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج یہ ٹچ سے مس نہیں کر رہے، چابک پہ چابک مار رہے ہیں، ضربے لگا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہا۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکر جا کر کے راجہ کو بتاتے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا یہ اسی کا کام ہے، سلطان الہند خواجہ پیا جس کا نام ہے۔ راجہ سے جی ہی نوکروں نے کہا، کہنے کے بعد راجہ پرتھوی راج نے کہا نوکروں سنو، ہمارے اونٹ اس وقت تک اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اللہ والا ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اسلامی بھائیوں، اونٹ کھڑے بھی کیسے ہو جاتے؟ کسی دنیا دار کے بٹھائے ہوئے نہیں تھے،
خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے تھے، اب وہ جاتے تلاش کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے معذرت طلب کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا کہا، اب وہ اونٹوں کے پاس آئے، آنے کے بعد ان کو جب کھڑا کرتے ہیں تو اونٹ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غریب نواز، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اب راجہ پرتھی راج تو کرامت سن ہی چکا ہے کہ اونٹوں کو بٹھا دیا، کھڑے نہ ہو پائے۔ اب خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو لے کر کے انا ساگر جہاں پہ آج موجود ہے تالاب ہے، اسی تالاب کے قریب گئے، تالاب سے وضو بناتے نماز پڑھتے ہیں۔ اب راجہ پرتھی راج کے نوکروں نے کہا اے راجہ کوئی انتظام و انتظام کیجئے، ورنہ یہ اللہ والا، یہ فقیر اجمیر کی دھرتی پر اپنی حکومت کا سکہ رائج کر دے گا۔ راجہ پرتھی راج نے کہا اب کیا جائے؟ کہا ایسا ہے اس کو تالاب کے کنارے سے بھی بھگا دیا جائے۔ خواجہ غریب نواز کے پاس راجہ پرتھی راج کے نوکر گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ والے یہاں سے جاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے مریدوں کو لیا، لے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ جب خواجہ غریب نواز اپنے مرید کے ساتھ دوسرے مقام پر جاتے ہیں، آپ کے مریدین کہتے حضور والا ہم نے جہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں وہاں پر پڑاؤ ڈالا، ہمیں وہاں سے بھگا دیا گیا، انا ساگر تالاب کے قریب سے ہمیں بھگا دیا گیا۔ حضور والا اگر ہماری خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو ہمیں اجمیر کی دھرتی سے بھگا دیا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرے مریدوں گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا مریدوں گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہا، اب آپ کا مرید کہتا حضور کچھ کیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کے ہاتھ میں چھوٹا سا کاسا دیا، پیالہ دیا، ارشاد فرمایا میرے مرید جا انا ساگر سے کہہ دینا اے انا ساگر سن تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے، اے پانی سن تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ مرید کے ہاتھ میں پیالہ ہے، مرید جا کر کے تالاب کے قریب کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے پانی سن، یہ نہ دیکھ میں کون ہوں بلکہ یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے۔ اے پانی سن لے تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ اتنا کہا، سارے تالاب کا پانی نچڑ کے ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا، سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے کوجے میں آ گیا۔ میں نے تصور میں پوچھا اے غریب نواز سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غریب نواز کے گنبد سے آواز آتی ہے اے معید رضا میں نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگایا تاکہ زمانہ جان جائے جب میں سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے پیالے میں منگوا سکتا ہوں، یقیناً اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہوں۔ یہ شان ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیار سے بول لیں سبحان اللہ۔ مقام دیکھیے خواجہ غریب نواز کا، سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا، توجہ ہے، سپاہیوں کا پہرا لگا، پانی خط، سپاہی ششو پانی میں ڈوب گئے، یہ منظر کیا ہے؟ اچانک پانی ختم ہو گیا۔ راجہ پرتھی راج کے پاس سپاہی گئے، بتایا، راجہ نے کہا یہ اسی اللہ والے کا مقام ہے، یہ اسی اللہ والے کا کام ہے جس نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگا لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ راجہ پرتھی راج کے نوکروں نے کہا راجہ کوئی انتظام کیجئے، اس سے مقابلہ کیجئے، ورنہ یہ ہمیں یہاں سے بھگا دے گا، اپنی حکومت کا سکہ رائج کر لے گا۔ تو معلوم ہے راجہ پرتھی راج نے کیا کہا تھا؟ راجہ پرتھی راج نے کہا تھا اے میرے نوکروں سنو، اس اللہ والے سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب یہ سارے تالاب کا پانی
ایک چھاگل میں بھر سکتا ہے تو ہمیں کہیں بوتل میں نہ بھر دے، اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کا کیا کیا جائے؟ کا ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس کا نام ہے جوگی جے پال، اسی کے نام سے ملتا جلتا جوگی جے پال کا اچھا اس کو بلاؤ مقابلے کے لیے۔ راجا پرتھی راج نے جوگی جے پال کے پاس خبر بھیجی، اور یہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ 1100 اس کے چیلے تھے، ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھتا تھا، جادوئی طاقت سے ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ اس کے پاس جب خبر پہنچی تو ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھ گیا، ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد راجا پرتھی راج نے بڑا خاطر و تواضع کی کرنے کے بعد سارا میٹر بتایا۔ بتانے کے بعد راجا پرتھی راج سے ملاقات ہوئی، جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز کے پاس خبر بھیجی کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ والا کسی میدان سے بھاگے گا؟ بھاگ سکتا ہے؟ آپ کے پاس خبر پہنچی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ کسی وسیع و عریض میدان کو تلاش کر لو۔ خواجہ غریب نواز ایک وسیع و عریض میدان میں جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بٹھایا، آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے زمین پر حصار کیا، مریدوں سے فرمایا اے میرے مریدوں اسی حصار کے اندر بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف خواجہ غریب نواز آپ کے مریدین ہیں، دوسری طرف جوگی جے پال ہے، وہ جادوئی پٹارا کھولتا ہے، جادوئی طاقت سے پورے میدان میں سانپ پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ سانپ خواجہ غریب نواز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے مریدین گھبراتے ہیں، آپ نے فرمایا مریدوں گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے مٹی کو ہاتھ میں لیا، میدان میں پھینک دیا، سانپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جادوگر جوگی جے پال نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ جادوئی طاقت سے پورے میدان میں آگ پیدا کر دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے مٹی کو مٹھی میں لیا، میدان میں پھینک دیا، آگ ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا جادوگر جس کا کسی نے آج تک ایک بھی وار بیکار نہیں کر پایا، 2 حربے استعمال کر چکا، خواجہ غریب نواز نے ناکام کر دیے۔ اب جادوگر جوگی جے پال غصے میں آپے سے باہر جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرنے لگتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے اور کہتا خواجہ آج دیکھے تجھے کون مجھ سے بچائے گا۔ خواجہ غریب نواز نیچے بیٹھے ہیں، سر اوپر نہیں اٹھا رہے ہیں، جو پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے لکڑی کی کھڑاؤں کو لیا، لینے کے بعد کہتے ہیں اے میری لکڑی کی کھڑاؤں سن لے، جائے ظالم شخص کو میرے قدموں میں لا کے حاضر کر دے۔ خواجہ غریب نواز کی وہ لکڑی کی کھڑاؤں آپ نے ہاتھ میں لی، ہوا میں پرواز کرنے لگتی ہے، کوئی ڈیزل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ہوا میں اڑتی چلی جا رہی ہے، ہوا میں آپ کی نالین پاک اڑ رہی ہے۔ اب جو جادوگر تھا جوگی جے پال ہوا میں اڑ رہا تھا، خواجہ غریب نواز کی نالین اس کے سر پہ برسنا شروع ہوتی ہے، ادھر پڑتی ادھر پڑتی ہے، وہیں سے جادوگر جوگی جے پال چلا کر کہتا ہے یا خواجہ میں مان گیا ہوں، ایک لکڑی جو تیرے جسم سے ٹچ ہو جائے اس کے اندر اتنا کمال آ جائے، اے خواجہ تیرے اندر کتنا جمال ہوگا، خواجہ تجھ سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اب وہ وہیں سے چلا رہا ہے اے خواجہ مجھے معاف کر دو، اے خواجہ مجھے معاف کر دو۔ جب خواجہ غریب نواز نے لکڑی کی کھڑاؤں کو ہوا میں چھوڑا تھا، اس وقت جوگی جے پال کی طرف آپ نے سر کو اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، اس میں بھی ایک راز تھا، اس لیے سر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا کہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال تھا۔ اگر خواجہ غریب نواز جلال بھری نظروں سے جوگی جے پال کو دیکھ لیتے، جوگی جے پال جل جاتا، آپ کو اسے جلانا نہیں تھا، اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا تھا، اسے جلانا نہیں تھا، اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا تھا۔ اب قدموں پہ آ کے گر جاتا ہے، کہتا خواجہ معاف کر دو۔ خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا، معاف کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا عبید اللہ بیابانی۔ کیا نام رکھا؟ عبید اللہ بیابانی، اس کا نام رکھ دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ سالے میرے خواجہ کی، دامن ہمارا تنگ ہے ان کے یہاں کمی نہیں۔ اب خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر
اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جہاں چہرہ دکھانے کی ضرورت پڑتی وہاں چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھاتے, جہاں کرامت دکھانے کی ضرورت پڑتی وہاں کرامت دکھا کے اسلام پھیلاتے. چہرہ دکھایا مسلمان بنایا, کرامت دکھائی مسلمان بنایا. 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. کتنے؟ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. 2 منٹ اور سن لیں گے؟ کہہ دو سبحان اللہ. 2 منٹ لینا چاہتا ہوں. شان دیکھیے, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, مریدوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. دانا پانی ختم ہو گیا, مریدین کہتے حضور بالا پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی, اب ہماری حالات ایسی ہو گئی ہے کہ ہم پیدل چل نہیں سکتے ہیں. خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا مریدوں گھبراؤ مت, چند قدم اور چلو. آپ کے مریدین چل رہے ہیں, کہتے حضور بالا چل تو اب لیں گے لیکن بغیر پانی پیے کچھ ہوگا نہیں. حضور ہماری زبانیں سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے, پانی کا انتظام کیجئے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے میرے مریدوں پریشان نہ ہو. پھر چلنے لگے. چلتے چلتے پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ چند غیر مسلم ایک پیتل کی گائے سامنے رکھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز قریب گئے, جانے کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں اجازت دو ہم تمہاری گائے سے دودھ نکال لیں. کس گائے سے؟ پیتل کی گائے سے. اب وہ غیر مسلم کہتے بابا مسلمان ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہ بابا کیا دکھائی نہیں دیتا ہے یہ پیتل کی گائے ہے, پیتل کی, یہ اوریجنل گائے نہیں ہے, یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. ہم نے اس کو پیتل کی گائے بنایا اس لیے ہے, ہم اس کی پرستش کرتے ہیں, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اجازت دینا تیرا کام, اس پیتل کی گائے سے دودھ نکالنا میرا کام. انہوں نے کہا بابا واقعی آپ نکال لو گے؟ آپ نے فرمایا اجازت تو دو. اب وہ غیر مسلم کہتے اجازت ہے. آپ قریب جاتے ہیں, پیتل کی گائے پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں, وہ اوریجنل گائے بن جاتی ہے. آپ نے اس کے تھنوں میں ہاتھ لگا دیا, تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں پیالہ لاؤ. پہلا پیالہ دودھ سے بھر دیا, دوسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا, تیسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا, چوتھا پیالہ دودھ سے بھر دیا, پانچواں پیالہ دودھ سے بھر دیا. آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں تم بھی دودھ پیو اور ان غیر مسلموں کو بھی دودھ پلاؤ. اب وہ غیر مسلم کہتے بابا یہ دودھ ہم بعد میں پیئیں گے, پہلے اپنے دھرم کا دودھ پلاؤ, پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لو. اب وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے. سبحان اللہ. شان خواجہ غریب نواز کی مانو تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. ہمارا خواجہ تو ایسا داتا ہے جو ان کی چوکھٹ پہ چلا جاتا ہے, جو مانگتا ہے میرا خواجہ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے خواجہ سے جس نے جو بھی مانگا میرے خواجہ نے وہ عطا کیا. توجہ ہے. ایک مرتبہ ایک بدعقیدہ اجمیر شریف پہنچا. بدعقیدہ گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک بھکاری ایک سائل ہے جو خواجہ غریب نواز کے مزار کی طرف دیکھ کے کہتا خواجہ مجھے 10 روپے دے دے بھوک لگی ہے. کتنے؟ 10 روپے دے دے خواجہ مجھے بھوک لگی ہے. بدعقیدہ گاڑی میں بیٹھا تھا, دیکھتا رہا. اس نے کہا اللہ والے سے مانگنا تو شرک ہے, ان سے جائز ہی نہیں ہے, یہ ان سے مانگ رہا ہے. کئی مرتبہ اس نے کہا خواجہ مجھے بھوک لگی 10 روپے دے دو تاکہ میں کھانا کھا لوں. مانگ رہا. بدعقیدے غصہ آیا, گاڑی سے نیچے اترا. اترنے کے بعد پرس جیب سے نکالتا, 10 کا نوٹ نکالا. نکالنے کے بعد کہتا سن ان سے کیوں مانگ رہا, لے لام سن ان سے کیوں مانگ رہا, میں خود تجھے 10 روپے دے رہا ہوں. اس بدعقیدہ نے 10 روپے نکال کے اس بھکاری کو دے دیے. بھکاری نے جیب میں 10 روپے تو رکھ لیے. خواجہ غریب نواز کی مزار کی طرف دیکھ کے کہتا واہ خواجہ تو کتنا سچا ہے, اے خواجہ تو کتنا سچا ہے, مجھے دلایا بھی اس شخص سے ہے جو تیرا ماننے سے بھی انکار کرتا ہے, جو تیری بارگاہ میں آنے سے بھی منع کرتا ہے. یا خواجہ تو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے.
واقعی میرا خواجہ ایسا داتا ہے، جو مانگتا ہے میرا خواجہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ آج ہم کیا تم کیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکیم اگر تمہیں لا علاج کر دیں یا اولاد نہ ہوتی ہو تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے تمہاری سارے ٹیسٹ کر لیے، ساری جانچیں کر لی، اگر تم اولاد چاہتے ہو تو ایک بارگاہ اجمیر چلے جاؤ، خواجہ کی چوکھٹ پہ وہ تمہیں صاحب اولاد بنا دیں گے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور یا غریب نواز ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا، ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا۔ تو بزرگان دین سے محبت کرو، بزرگان دین سے پیار کرو، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھا کرو، انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ آج جہاں بھی دیکھ لیجئے بزرگان دین اپنی مزار میں آرام کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ نے ان کے در کو آباد کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ نے ان کے دروں کو آباد کر دیا ہے۔ تو اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کا وسیلہ ضروری ہے، اللہ والوں کا وسیلہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرو، اس لیے زندگی چند روزہ ہے، زندگی ایسی جی کے جاؤ، اس طریقے سے گزار کے جاؤ کہ ہمارے انتقال کرنے کے بعد لوگ ہمارا جنازہ دیکھیں اور دیکھ کر کے کہیں کہ نبی کے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے، نبی کے دیوانے کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے فرزانے کا جنازہ جا رہا ہے، ہمارا جنازہ نکل رہا ہو، لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ والوں کی عقیدت میں جیو، اللہ والوں کی عقیدت میں دنیا سے جاؤ، انشاءاللہ ہم اور آپ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس آیت شریفہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پڑھ لو